إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مطية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بار دیگر باواز بلند سلوات پڑھیں. بے چین بو تراب ہے زہرا گزر گئی. بے چین بو تراب ہے زہرا گزر گئی. غم رسول پاک کے گھل گھل کے مر گئی. بے چین بو تراب ہے زہرا گزر گئی. دروازے کو لعین نے گرایا غریب پر گرایا غریب پر. آواز پر شقی کے آواز پر شقی کے جو
یہ پشت در گئی، بے چین بو تراب ہے، زہرا گزر گئی۔ محسن بھی باطن پاک میں ہائے ہائے ہوئے شہید، ہائے ہائے ہوئے شہید۔ پہلو شکست فاطمہ صدمے سے مر گئی، بے چین بو تراب ہے، زہرا گزر گئی۔ تھی 9 برس کی جان کے، شادی بھی ہو گئی، شادی بھی ہو گئی۔ بن کر عروس نفس پیمبر کے گھر گئی، بے چین بو تراب ہے، زہرا گزر گئی۔ کل سن ہی تھا غریب کا، 18 سال کا، 18 سال کا۔ کیا جلد ہائے فاطمہ، زہرا گزر گئی، بے چین بو تراب ہے، زہرا گزر گئی۔ بے چین ہے مزار میں لاشا رسول کا، لاشا رسول کا۔ حیدر کا گھر اجڑ گیا، زہرا گزر گئی، بے چین بو تراب ہے، زہرا گزر گئی۔ بچے یہ رو کے پوچھتے ہیں بو تراب سے، بو تراب سے۔ بابا ہمیں بتائیے اماں کدھر گئی، بے چین بو تراب ہے، زہرا گزر گئی۔ بچوں کو پیار کر کے یہ کہتے ہیں شاہدین، کہتے ہیں شاہدین، نانا نبی کے پاس وہ خستہ جگر گئی،
بے چین بو تراب ہے، زہرا گزر گئی، حلمی دو نیم کیوں نہ ہو دل بو تراب کا، دل بو تراب کا، زہرا جگر فگار جہاں سے گزر گئی، بے چین بو تراب ہے، زہرا گزر گئی، غم میں رسول پاک کے گھل گھل کے مر گئی، بے چین بو تراب. صلوات محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، لا سيما ظالمي وقاتلي فاطمة الزهراء عليها السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: إنما سميت بفاطمة لأن الخلق فتموا عن معرفتها. صلوات. ایام فاطمیہ کی آج یہ سیکنڈ لاسٹ مجلس کہہ دیجئے، اس لیے کہ کل شب جمعہ تو آج نہیں کہیں گے، یعنی کل شب ہفتہ،
کل آخری مجلس ہوگی اس سلسلے کی، اور دوپہر کی مجلس میں جو مومنین حاضر تھے ان کے سامنے ایک موضوع کو میں نے شروع کیا تھا، اور بات کی گئی تھی ان گمنام محسنان اسلام کی، ان سادات کرام کی کہ جنہیں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، ان کے خاندانوں کو مٹا دیا گیا، اور کوئی ان کا نام بھی جانتا نہیں ہے، کوئی ان کے بارے میں نہ تذکرہ کرتا ہے نہ سنتا ہے۔ تو تیمناً اور تبرکاً، اس لیے کہ سب کے سب اولاد زہرا ہیں، دل یہ چاہتا تھا کہ آخر کی یہ دو مجلسیں، یعنی آخر سے مراد آج دوپہر کی اور یہ مجلس، ان کے تذکرے سے وابستہ کی جائے، اور پھر کل انشاءاللہ العزیز خدا نے توفیق دی تو ایک آخری موضوع، اور اس پر انشاءاللہ گفتگو کا اختتام۔ جو منزلت ہے، جو عظمت ہے سادات کی، اس کے بارے میں کچھ احادیث، کچھ روایات میں نے بیان کی۔ اگر کوئی اس کی ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہے، حوالے مجھ سے مانگے گئے، پوچھے گئے، تو آغا دست غیب کی کتاب ہے جناب فاطمہ کے بارے میں، ایک ہی کتاب ہے ان کی، آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ جناب دست غیب نے جو کتاب لکھی ہے، مجھے نہیں معلوم اردو میں ترجمہ ہوا یا نہیں ہوا، اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے ایک چیپٹر اسپیسیفائی کیا ہے، الگ سے مخصوص کیا ہے، کہ جس میں سادات کے مرتبے کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور دلائل کے ساتھ، روایات کے ساتھ۔ فقط ایک بات کہ جس سے مظلومیت کا بھی اندازہ ہو جائے سادات کی، اور پھر جو ان کا احترام کرے اس کے احترام کی مقبولیت کا بھی اندازہ ہو جائے۔ عبداللہ مبارک نام کا ایک شخص اپنے حج کے لیے جانا چاہتا تھا، واجب حج وہ کر چکا تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا، واجب حج اس نے ادا کر دیا تھا، اس لیے کہ واجب حج کے پیسے جو ہیں وہ آپ کسی کو دے دیں اور نہیں، ایسا کچھ چیز نہیں ہے، واجب حج آپ کو خود کرنا ہے اپنا۔ واجب حج نہیں تھا، مستحب حج تھا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ پروگرام بنایا، ایک مقام پر ملنے کا پروگرام بنایا، اور پھر جب یہ نکل رہے تھے تو کوفے کے مزبلے میں، مزبلہ کہتے ہیں کہ جہاں پر آپ کہیں کہ کوڑا کرکٹ رکھا جاتا ہے، تو مزبلے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو کچھ تلاش کر رہی ہے، اور پھر دیکھا کہ اس عورت نے اس کوڑے میں سے ایک مری ہوئی مرغی کو نکالا، چھپایا، اور تیزی سے کسی جانب چلی۔ اب یہ جستجو میں پیچھے گئے، کیا دیکھا کہ گھر میں پہنچی، آوازیں آئیں کہ اماں کھانا لے آئی، کہا کہ ہاں بچوں میں تمہارے لیے غذا لے آئی، اور اس کے بعد پھر اس نے بہرحال اس مرغی کو کھلایا کہ جو مردار تھی۔ مردار نجس بھی ہوتا ہے، اور نجس چیز کا کھانا بھی حرام۔ عبداللہ ابن مبارک دق الباب کرتے ہیں، بعض لوگوں کو تبلیغ کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، بغیر اس کے دیکھے کہ سامنے والی کی کنڈیشن کیا ہے۔ تبلیغ کا انداز بھی اور اصلاح کا انداز بھی اس انداز میں ہو کہ دوسرے کو اپنی توہین محسوس نہ ہو۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ کچھ مسائل ہمیں پتہ ہیں، ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ غلط مسئلے پر عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یقیناً آپ نے اصلاح کرنی ہے، لیکن اس طرح سے نہ جھپٹیں جس طریقے سے قصائی بکرے پر جھپٹتا ہے۔ تو بہرحال دق الباب کیا، وہ عورت باہر آئی، کہا کہ تم مسلمان ہو؟ کہا کیوں؟ کہا تم مسلمان ہو تو تمہیں پتہ نہیں کہ مردار کھانا حرام ہوتا ہے؟ تم مردار اپنے بچوں کو کھلا رہی ہو۔ خاموشی سے وہ عورت اس کا جملہ سن رہی ہے۔ جب اس نے کہا کہ مردار کھلانا حرام ہوتا ہے تو کہنے لگی میں صرف مسلمان نہیں ہوں، میں آل رسول میں سے ہوں، میں سیدانی ہوں، اور تم مجھے دین نہ سکھاؤ، مجھے معلوم ہے کہ مردار کھانا حرام ہوتا ہے، لیکن اسی شریعت کے اندر ہے کہ جب زندگی بچانی ہو
تو اکل المیتا جائز ہو جاتا ہے. حالات ایسے چل رہے ہیں, میں کیا کروں, کتنے دن تک اپنے بچوں کو دیگچی میں پتھر ہلا ہلا کر کہوں کہ کھانا بن رہا ہے. یہ جو سنا دل میں ایک گھونسا سا لگا. جیب میں پیسے ہیں, حج کے پیسے ہیں اور اچھے خاصے پیسے ہیں. کہا کہ دیکھو یہ پیسے تم رکھ لو اور جو تمہارا خرچہ ہے اس سے پورا کرو, اور یہ کوئی قرض نہیں ہے میری جانب سے. یہ پیسے دے کر واپس آ گئے. اب اس وقت جوش میں تو پیسہ دے دیا, لیکن بعد میں چونکہ ایک آدمی جب حج کر کے آ جاتا ہے تو پھر بار بار واقعاً, اور یہ ہے مستحبات میں سے ہے کہ جب حج کرنے کے لیے جائیے تو پھر دوبارہ آنے کی دعا کیجئے. اللہ بہت ساری توفیقات, بلکہ بعض روایت کے اعتبار سے عمر بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. تو ایک تمنا تھی حج کی, ایک طرف سے اس کا بھی دکھ ہے, لیکن خوشی ہے کہ چلو کسی کی مدد کر دی. اس لیے میں نے کہا تھا واجب حج نہیں ہے, مستحب حج ہے. خیر سر جھکا کے آ گئے, اور پھر اس کے بعد وہ موسم آیا کہ جس وقت حاجی واپس آتے ہیں. اب جو حاجی آتے ہیں تو جس طریقے سے کربلا والوں کے لیے بھی ہے کہ جب کربلا سے کوئی آئے تو صرف اس نیت سے کہ یہ کربلا سے آیا ہے اس کے احترام میں جائیے, اس سے ملیے, ملاقات کیجئے. بعض روایات کے اعتبار سے آپ کو بھی کربلا کی زیارت کا ثواب مل جائے گا. ایک آدمی اگر زائر اگر کربلا سے آیا ہے, بہتات ہو گئی ہے, ظاہر کی جو چیز کہتے ہیں نا کثرت ہوتی ہے تو اس کی ویلیو کم ہوتی جاتی ہے, لیکن انشاءاللہ مومنین کے دل میں کبھی بھی کربلا کی ویلیو کم ہونے والی نہیں ہے. یہ تو وہ آگ ہے جو ہمیشہ بھڑکتی رہے گی اور ہمیشہ زیادہ ہوتی رہے گی. تو اب حاجیوں کے واپس آنے کا موسم آیا اور لوگ اس طریقے کے مطابق حاجیوں سے ملاقات کے لیے گئے. اب یہ بھی اپنے دوستوں کے پاس گئے ملاقات کرنے کے لیے, اور اپنے ایک دوست کے پاس جا کے کہا کہ بھائی بہت بہت مبارک ہو تمہیں, خدا نے تمہیں حج نصیب کیا. ادھر انہوں نے کہا, ادھر ان کے دوست نے کہا اور بھائی تمہیں بھی بڑا مبارک ہو کہ تم نے حج کیا. دوسرے دوست کے پاس گئے, مبارک ہو بھائی تمہیں, تم نے حج کیا, آپ کو بھی مبارک ہو کہ آپ کا حج مکمل ہو گیا. کہا تم نے مجھے کہاں دیکھا تھا؟ کہا یاد نہیں وہ صحیح کے مقام پر تم نے ایک بات مجھ سے پوچھی تھی, میں نے تمہیں یہ جواب دیا تھا. خاموش. دوسرے سے پوچھا, وہ بھی کچھ کہہ رہا ہے کہ تمہاری اس مقام پر مجھ سے ملاقات ہوئی تھی, یہ چیز تم نے مانگی تھی, میں نے تمہیں وہ چیز دی تھی, یاد نہیں ہے تمہیں؟ 2-3 آدمی ایک سے غلطی ہو سکتی ہے, 2-3 سے غلطی نہیں ہو سکتی. لہٰذا سمجھ گئے کہ کچھ مسئلہ ہے, کیا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں. رات کو آئے پریشان ہیں کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے, میں تو حج پہ نہیں گیا ہوں اور میرا یہ دوست بھی کہہ رہا ہے تجھے مبارک ہو, وہ دوست بھی کہہ رہا ہے تجھے مبارک ہو, اور دونوں دلیلیں دے رہے ہیں کہ یہاں پر تم سے یہ ملاقات ہوئی, وہاں پر تجھ سے یہ بات ہوئی. اسی پریشانی میں سو گیا. رات کو جب نیند گہری ہو گئی تو خواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیارت ہوتی ہے, اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ پریشان نہ ہو, واقعاً تو حج پہ نہیں گیا تھا, لیکن تو نے جو میری بیٹی پر رحم کھایا, ہائے ہائے, وہ جو صدق دل کے ساتھ تو نے میری بیٹی پر رحم کیا, اس کی مدد کی, اپنے حج کے پیسے اسے دے دیے, خدا کو تیرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ تیری شکل کا فرشتہ خلق کیا گیا, اور اس نے تیری جانب سے احرام پہنا, اس نے تیری جانب سے طواف کیا, اس نے تیری جانب سے صفا و مروہ اور سارے اعمال حج انجام دیے. ذرا سوچئے تو صحیح, ہم حج کریں کتنی غلطیاں ہو سکتی ہیں, ایک ملک معصوم حج کرے ہماری جانب سے. اور پھر رسول خدا نے فرمایا اس سال کی بات نہیں ہے, اب جب تک تو زندہ ہے, ہائے ہائے ہائے, ہر سال یہ فرشتہ تیری جانب سے. کس لیے؟ اس لیے کہ ایک سیدہ کا اس نے احترام کیا, ایک سیدہ کی اس نے مدد کی. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. دوپہر کی مجلس میں جو مومنین موجود تھے, میں نے مجموعاً وہ حالات بیان کیے تھے کہ کتنے کٹھن مراحل سے سادات کو گزرنا پڑا,
اور آج جو ہے وہ مخصوص طور پر مخصوص ہستیوں کے ساتھ جو حالات گزرے ان کو بیان کرنا ہے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا. حالات ایسے گزرے ہیں سادات پر مظالم کی وجہ سے، سختیوں کی وجہ سے، کہ ان سادات نے وہ پیشہ اختیار کیا جو پست ترین اور نچلے طبقے کے افراد کا پیشہ، سقائی. بچے نہیں سمجھیں گے. سقائی اس زمانے میں کچھ لوگ ہوتے تھے کہ جو کاندھے پر مشک رکھ کر پھرا کرتے تھے بازاروں میں، اور جس کو جہاں پیاس لگتی تھی وہ کہتا تھا بھائی ادھر آؤ، اور وہ جی حضور کہہ کے جاتا تھا اور اس کو پانی پلاتا تھا. تو بہت پست قسم کا یہ کام ہوتا تھا. چوتھے امام کے پوتے، میں نے بتایا نا یہ سادات وہ نہیں ہیں کہ جن کی کئی کئی پشتیں درمیان میں حائل ہیں، نہیں، ایک امام کا پوتا ہے، ایک امام کا بیٹا. چوتھے امام کے پوتے جناب عیسیٰ ابن زید، زید شہید کے فرزند، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جس وقت ان کے بابا کو شہید کر دیا گیا تو حالات اتنے خراب تھے کہ انہوں نے مدینے کو چھوڑا اور کوفے میں خاموشی کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کی، اور جب کچھ نہیں کر سکے تو مجبوراً سقائی کے پیشے کو اختیار کیا. لیکن پھر سن 125 ہجری غالباً ان کے بڑے بھائی جناب یحییٰ کو شہید کر دیا گیا، اور جناب زید کے خاندان کی تلاش جاری کرنا شروع کر دی گئی، اور اب ٹارگٹ جو تھا وہ ان کی شخصیت تھی، جناب عیسیٰ کی. لہذا بہت زیادہ سختی کے ساتھ جناب عیسیٰ ابن زید کو تلاش کیا جا رہا تھا. یہ حالات دیکھے تو جناب عیسیٰ ابن زید کوفے کو چھوڑ کر بھی دور دراز مقام پر چلے گئے، اور وہاں پر جا کر بھی انہوں نے سقائی کا پیشہ اختیار کیا. اور اب حالات ایسے ہیں کہ واپس نہ کوفے جا سکتے ہیں نہ مدینے جا سکتے ہیں، لہٰذا یہیں پر زندگی گزارنا شروع کی. اور جب زندگی یہیں پر گزارنا ہے، اب کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ شخصیت کون، امام وقت کا پوتا. زندگی گزارنا شروع کی، باقاعدہ وہاں پر شادی بھی کی، اور اس شادی کی نتیجے میں ایک بیٹی بھی خدا نے دی. اور پھر ایک دن ان کی زوجہ بڑی خوش ان کے پاس آئی. اور ہوا کیا تھا، مسئلہ یہ تھا کہ جس محلے میں یہ رہتے تھے یہ سقاؤں کا محلہ تھا، اور انہی کے محلے میں جو سقا ہوتے ہیں ان کا جو مین لیڈر ہوتا ہے، جو سردار ہوتا ہے، جس کے وہ سارے ملازم ہوتے ہیں، وہ بھی اس محلے میں رہتا تھا. اس کی نگاہ ان کی بیٹی پر پڑ گئی. اور جو سیدانیاں ہوتی ہیں، سادات ہوتے ہیں، بہرحال وہ ممتاز ہوتے ہیں، خوبصورتی ہوتی. اسے ان کی بیٹی بہت پسند آئی اپنے بیٹے کے لیے، اور اس نے پیغام بھجوایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کی شادی آپ میرے بیٹے سے کر دیں. اب جناب عیسیٰ کی جو یہ زوجہ ہے، اس نے شروع ہی سے غربت دیکھی ہے، پستی دیکھی ہے، اسے تو معلوم ہی نہیں ہے کہ میں کس کی زوجہ ہوں. خوشی خوشی آتی اور کہتی کہ اتنا اچھا رشتہ آیا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، سردار قبیلہ کا رشتہ، ان کے بیٹے کا رشتہ آ گیا ہے. اور ادھر جناب عیسیٰ ابن زید نے جب یہ سنا کہ امام کی پوتی کی شادی ہونے جا رہی ہے ایسے شخص سے کہ جس کے حسب نسب کا کچھ پتہ نہیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ مومن نہیں ہے بلکہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ دشمنان اہل بیت بھی ہیں، بس کڑنے لگے. اور پھر باپ یہ دعا کرنے لگا کہ خداوندہ یا اس مصیبت سے نجات دلا وَإِلَّا میری بیٹی کو اٹھا لے. دعا کر رہا ہے باپ کہ پروردگارہ میری بیٹی کو اس دنیا سے اٹھا لے.
نتیجتاً کچھ دنوں کے اندر ان کی بیٹی بیمار ہوتی ہیں اور ان کا انتقال ہوتا. مدینے سے ان کا ایک غالباً بھانجا یا بھتیجا، اسے کچھ خبر مل جاتی ہے، ان سے ملاقات کے لیے آتا، حال احوال پرسی ہوتی، اور جب پتہ چلتا ہے کہ ابھی ان کی بیٹی کا انتقال ہوا ہے تو تعزیت عرض کرتا ہے. تو یہ عجیب جملہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں خوش ہوں یا غمگین. خوش اس بات پر کہ امام کی پوتی ایک ایسے خاندان میں جانے سے بچ گئی. دیکھیے یہاں پر ذہن میں رکھیے گا، وہ مسئلہ نہ اٹھا لیا جائے، میں پھر ڈرتے ڈرتے بہت ساری باتیں کر رہا ہوں اور کرتا رہا ہوں کہ صاحب یہ تو دلیل بن گئی سید اور غیر سید والی بات کی. دیکھیے یہاں پر دو بات ہے. پہلی بات تو حسب و نسب کا کچھ علم نہیں ہے، اور دوسری بات دوسرا غیر سید کا مسئلہ نہیں ہے، غیر مومن ہے. اور یہی سید اور غیر سید کے مسئلے کی وجہ سے آج، خیر چھوڑ دیجئے میں کہیں اور آگے نہ نکل جاؤں، غیر مومن ہے نمبر 1، اور نمبر 2 مبغض اہل بیت ہے. تو یہ مسئلہ بالکل جدا ہے. تو جب ان کا بھانجا یا بھتیجا آگے تسلیت عرض کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں خوشی مناؤں کہ امام کی پوتی بچ گئی دشمنان اہل بیت کے گھر میں جانے سے، اور مجھے غم ہے تو اس بات کا غم ہے. سنیے گا، مجھے غم ہے تو مجھے اس بات کا غم ہے کہ میری بیٹی مر گئی، لیکن مرتے دم تک میں اسے بتا نہ سکا کہ تو سیدانی ہے اور تو امام وقت کی پوتی ہے. یہ حالات گزرے ہیں اولاد رسول پر. ایک تو یہ صورتحال ہے، اور بعض اوقات حالات وہ آئے کہ خود امام خواب میں آتے ہیں اور اپنے فرزند کو ہدایت کرتے ہیں. ساتویں امام حضرت امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے فرزند ہیں جناب قاسم. جناب قاسم لڑکپن کی زندگی ہے، علاقے کے لڑکوں کے ساتھ کھڑے یا کھیل رہے ہیں. بہار الانوار کی غالباً 13ویں جلد، اور اس موقع پر وہ لڑکے ان کو کہتے ہیں کہ تم یہاں پر موجود ہو بے پرواہ، اور تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے بابا کو بغداد میں قید کر دیا گیا ہے. اتنا سنا ایک مرتبہ تیزی سے گھر کی جانب آئے اور کہا اے مادر گرامی، مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے بابا کو قید کر دیا گیا ہے. کہا کہ ہاں بیٹا، تیرے بابا کو بغداد میں قید کر دیا گیا ہے، مدینے میں ہیں یہ. کہا مادر گرامی بس پھر میں اپنے بابا کے پاس جاؤں گا. ماں نے منع کیا، لیکن جب بہت اصرار کیا تو وہی نصیحت کہ اپنے آپ کو ظاہر نہ کرنا، اپنے آپ کو بتانا نہیں کہ میں کون. چلے سفر کرتے کرتے حلہ میں پہنچے. حلہ جو بغداد سے قریب کا علاقہ ہے کہ جہاں پر مومنین کی آبادی ہے، علامہ حلی والا علاقہ. اور پھر بھی بہرحال حالات ابھی ایسے نہیں ہیں کہ اطمینان کے ساتھ جو ہے انسان اپنے ایمان کا اظہار کرے، تقیہ کی حالت ہے. اور یہ جناب قاسم جو ہے، جو حلہ کی ایک مسجد ہے، رات کا وقت ہے، دکانیں تو ویسے ہی بند ہیں، کھانے پینے کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، انتہائی خستہ حال، انتہائی تھکے ہوئے مسجد میں نڈھال ہو کے گرتے ہیں اور وہیں پر سو جاتے ہیں. اسی حلے کے اندر ایک سقہ رہتا ہے کہ جو مومن، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ سارا دن کام کرنے کے بعد رات کو تاریکی میں کہ جب مسجد میں کوئی نہیں ہوتا تھا، مسجد کی محراب میں بیٹھ کر حسین پر گریہ کرتا تھا. دیکھیے حالات اس طرح سے گزرے ہیں. حسین پر گریہ کرتا تھا، یا حسین یا عباسہ، اور امام پر گریہ خاموشی کے ساتھ. اب یہ شخص، یہ مومن جب مسجد کے اندر آیا، اسے معلوم نہیں ہے کہ ایک شخص اور اس مسجد کے اندر موجود ہے. اپنے روٹین کے مطابق امام حسین کا نام لے لے کے رونا شروع کیا. جناب قاسم کی آنکھ کھلی، اور جناب قاسم کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ حسین کا نام لے کے رو رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے برادر مومن، میں بھی مومن ہوں. دیکھیے یہ نہیں بتایا کہ میں
7वें امام کا بیٹا ہوں. فرمایا کہ میں بھی مومن ہوں. بس ایک مرتبہ اس سقا نے دیکھا آج تو مومن سے دور بھاگتا ہے، لیکن وہ زمانہ ہے کہ ویلیو ہے کہ واقعاً مرتبہ سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما اور کہا کہ میرے ساتھ چلو، میرے گھر پہ چلو. گھر میں لے کر پہنچے اور پھر اس کے بعد جب یہ رات کو سوئے 1-2 دن کے بعد تو 7ویں امام خواب میں آئے اور کہا کہ اے بیٹا قاسم، میرا تجھے یہ حکم ہے کہ تو اب بغداد میں نہ آ، اس لیے کہ تیرے نکلنے کی اطلاع کہ تو مدینے سے چل نکلا ہے ہارون کو مل گئی ہے، اور ہر طرف تیری تلاش جاری ہے. بغداد میں بھی تیری تلاش ہو رہی ہے اور مدینے میں بھی راستوں میں تیری تلاش کی جا رہی ہے، تو یہیں پر رہ لے. صبح کو اٹھے، قاسم کہتے ہیں اس سقا سے کہ بھائی میرا ارادہ یہ ہے کہ بس اب میں بقیہ زندگی یہیں پر گزاروں گا. کچھ دن گزرے، شرافت بھی دیکھ رہے ہیں وہ سقا، جناب قاسم کی خوبصورتی بھی ہے، مومن بھی ہیں. اپنی بیوی سے مشورہ کیا اور اپنی بیٹی کہ جس کا نام اسما ہے ان جناب قاسم کے ساتھ شادی کر دی. شادی ہو گئی اور کچھ عرصے کے بعد خدا نے ایک بیٹی دی. بیٹی کا نام جناب قاسم نے اپنی جدہ کے نام پر فاطمہ رکھا. اور بہرحال انہوں نے بھی اب وہی طریقہ، وہی جو ایک پیشہ تھا سقائی کا اختیار کیا. لیکن ان کا ایک انداز یہ ہوتا تھا کہ جب کسی کو پانی پلاتے تھے تو ایک مرتبہ حسین پر سلام بھیجتے تھے خاموشی کے ساتھ کہ پتہ نہ چلے. ایک دن ان کی آواز ذرا بلند ہو گئی اور وہ سننے والا جو تھا وہ مبغض اہل بیت تھا، اور اس نے دیکھ لیا کہ یہ شخص جو ہے، لہٰذا بہت سازشی انداز میں اس نے ان کے پانی کے اندر زہر ڈال دیا. کوئی دشمنی نہیں ہے، کچھ نہیں بگاڑا ہے، صرف معلوم ہو گیا کہ یہ مومن ہے، پانی کے اندر زہر ڈال دیا. نتیجتاً جب انہوں نے وہ پانی پیا، زہر نے اپنا اثر دکھایا، سمجھ گئے، لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اپنے گھر پر پہنچے. اور اب مرحلہ یہ ہے کہ میری بیٹی کا کیا بنے گا. میری بیٹی کہ جو امام زادی ہے، امام زادی ان معنوں میں کہ امام کے سگے فرزند ہیں اور یہ امام کی پوتی ہے، میرے بعد یہ کہاں بہائی جائے گی، میرے بعد اس کا کیا بنے گا. انتہائی پریشان اور حالت غیر ہوتی جا رہی ہے. سنیے گا، ایک مرتبہ انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ اسما جاؤ اور جا کر جلدی سے اپنے باپ کو لے کر آؤ، مجھے بہت ضروری بات کرنا. کہا کہ میرا باپ نہیں آ سکتا اس لیے کہ اس کی طبیعت بہت خراب ہے. کہا طبیعت کیوں خراب ہے؟ سنیے گا، طبیعت کیوں خراب ہے؟ کہا اس لیے خراب ہے کہ اطلاع ملی ہے کہ ہمارے 7ویں امام کو شہید کر دیا گیا ہے. آئے آپ نے سنا نا یہ کون ہے؟ جناب قاسم باپ کی تلاش میں آئے ہیں، 7ویں امام سے ملنے کی خاطر آئے ہیں، اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے زمانے کا امام، 7واں امام، انہیں شہید کر دیا گیا ہے اور ان کا جنازہ پل بغداد پہ رکھا ہوا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے جو ادھر سے گزرے ان کی توہین کرے. بس یہ اطلاع جب میرے باپ کو پہنچی تو میرے باپ کی حالت خراب ہو گئی، اس کی طبیعت بگڑ گئی. ارے ایک عام مومن کی طبیعت بگڑ گئی، سوچئے قاسم کے دل پر کیا گزری ہوگی. بس ایک جانب زہر کا اثر ہے اور ایک جانب یہ خبر ہے کہ میرے بابا کی نہ صرف شہادت ہو گئی ہے، اس طرح سے جنازہ پل بغداد پہ رکھا ہوا ہے. اب صبر کا یارہ نہ رہا اور ایک مرتبہ رو رو کے یہ کہنے لگے، ہائے میرا مظلوم بابا، ہائے میرا مظلوم بابا، ہائے میرا مظلوم بابا. وہ ان کی زوجہ جو اسما ہے گھبرا کے پوچھتی ہیں، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کس کو یاد کر رہے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم؟ ارے وہ جو گیا ہے، وہ جو امام وقت ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا بابا موسی کاظم ہے اور میں اس کا فرزند قاسم ابن موسی کاظم ہوں. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اب جو سنا دوڑتی ہوئی گئی، اپنے بابا کے کاندھے کو جھنجھوڑا، اے بابا میرا شوہر کوئی اور نہیں، آج جس امام کے غم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس امام کا فرزند ہے میرا شوہر، بس آپ کو بلا رہا ہے. جلدی جلدی وہ سقا پہنچا.
جناب قاسم فرماتے ہیں میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، میری وصیت یہ ہے، میں اپنی بچی کے بارے میں بہت پریشان ہوں، میری وصیت یہ ہے کہ میری بیوی اور میری یہ بیٹی یہ دونوں کے دونوں مدینے چلی جائیں، محلہ بنی ہاشم میں پہنچ جائیں، اور جب محلہ بنی ہاشم میں پہنچیں گے تو پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میری بیٹی فاطمہ خود بتا دے گی کہ کہاں جانا ہوگا۔ بس ایک مرتبہ جناب قاسم کا انتقال ہوا، ان کی تدفین ہوئی، اور ان کی تدفین کے بعد یہ ماں اور بیٹی مدینے کا سفر اختیار کرتی ہیں۔ مدینے میں محلہ بنی ہاشم میں پہنچتی ہیں، ماں بیٹی کو دیکھ کر، چھوٹی سی بچی ہے، 4-5 برس کی بچی، کہا بیٹا میرا کام ختم ہوا، تیرا کام شروع ہوا۔ اور ادھر جو بچی نے سنا تو اس طرح سے محلے میں چلنے لگی جیسے سالوں سے اس محلے میں رہتی ہے۔ عجیب راز قدرت ہے۔ اور اس کے بعد چلتے چلتے ایک گھر کے پاس رکی اور کہا کہ یہی وہ گھر ہے، یہاں دق الباب کیجئے۔ دق الباب کیا گیا، گھر سے کچھ عورتیں نکلیں، انہوں نے دیکھا ایک عورت ہے اور ایک بچی ہے، یہ دونوں گھر میں گئے، اور وہ بھی پریشان ہیں، یہ بھی متحیر ہیں۔ کتنے میں ایک بوڑھی عورت عصا کا سہارا لے کر آگے بڑھتی ہے۔ کہا کیا بات؟ کہا کہ یہ خواتین آئیں اور یہ کہہ رہی ہیں۔ بس ایک مرتبہ اس بوڑھی خاتون کی نگاہ اس بچی پر پڑی اور دونوں ہاتھ پھیلا کر سینے سے لگایا اور کہا کہ یہ میری بیٹے قاسم کی فرزند ہے، قاسم کی بیٹی ہے، بیٹا میں تیرا انتظار کر رہی تھی، کب سے تیرا انتظار کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ سینے سے لگایا۔ یہ ماں بیٹی تو محفوظ ہو گئیں، لیکن آپ کو کیا پتا کتنی سیدانیاں کدھر گئیں، ان کا نام و نشان نہیں۔ تاریخ کا یہ وہ سیاہ باب ہے کہ جس پر پردہ پڑا رہے تو بہتر ہے۔ تو یہ تو وہ سعادات ہیں۔ عیسیٰ ابن زید کی میں نے مثال دی، جناب قاسم ابن موسی کاظم کی میں نے مثال دی، کہ یہ تو وہ امام زادے ہیں کہ جو مخفیانہ انداز میں زندگی گزارنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن وہ سادات کہ جن کے بارے میں پتہ چل گیا کہ یہ امام کا فرزند ہے، یہ امام کا بیٹا ہے، تو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ ہارون کے سامنے امام حسن کے ایک پڑپوتے جو بالکل گوشت گزاری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور کسی کام میں عمل دخل نہیں ہے، بالکل کنارہ کش، اور ہارون کو موقع نہیں مل رہا کہ کسی طریقے سے، کسی بہانے سے ان پر حملہ کیا جائے، ان کو قتل کیا جائے۔ ایک دن دربار میں بلایا اور پہلا جملہ یہ کہا، اے فعل حرام کرنے والی کے بیٹے۔ وہ لفظ جو اس نے استعمال کیا وہ تو ممبر سے میں بیان بھی نہیں کر سکتا، صرف یہ کہ کسی طریقے سے طیش میں آ جائے، اے فعل حرام کرنے والی کے بیٹے۔ وہ امام کی اولاد، اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، اور جبکہ ہارون کی ماں کون سب جانتے ہیں۔ امام زادے نے کچھ اور نہیں کہا، صرف اتنا کہا، تو اپنی ماں کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ وہ کون تھی۔ اتنا سنا، غیظ و غضب میں آ گیا، اور پھر جلادوں کو بلایا، تلوار کے ساتھ نہیں، قینچیوں کے ساتھ، اور سر سے لے کر پاؤں تک کا پورا جسم قینچیوں کے ذریعے سے کتر دیا۔ آپ نے سن لیا اور میں نے پڑھ دیا، لیکن اس سید پر کیا گزری ہوگی کون جانتا۔ ایک اور ہستی امام حسن کے سگے پوتے عبداللہ محض، کہ جناب حسن مصنع کا آپ نے نام سنا ہوگا، ان کی یہ فرزند، جناب حسن مصنع کے فرزند جناب عبداللہ محض۔ ان کے ایک بھائی ہیں محمد دیباج۔ اچھا، ان کے دو فرزند جس وقت مدینے کو بنایا، جس وقت بغداد کی تعمیر نو کی جا رہی تھی، تو وہ وہاں سے مخفیانہ انداز میں روپوش ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے دو فرزند، اور پھر جا کر ایک فوج تیار کی تھی کہ حاکم کے خلاف
بغاوت کریں گے، لیکن بہرحال ان کو گرفتار کیا گیا۔ اس سے پہلے عبداللہ محض سے بہت پوچھا گیا، بتاؤ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ اور واقعاً عبداللہ محض کو نہیں معلوم کہ ان کا بیٹا کہاں ہے۔ میں کیا بتاؤں، مجھے نہیں معلوم۔ کہا ٹھیک، محمد دیباج کو بلایا گیا، ان کے بھائی کو، محمد دیباج۔ دیباج ان کا نام نہیں ہے، لقب ہے۔ دیباج کہتے ہیں چاندی کی طرح چمکنے والی شے کو، اور یہ جو تھے خوبصورت بھی تھے اور انتہائی چاندی کی مانند سفید، تو ان کو کہا جاتا تھا محمد دیباج۔ اس موقع پر حاکم نے کہا ٹھیک ہے عبداللہ تم نہیں بتا رہے تو تمہارے سامنے تمہارے بھائی کو ایسی سزا دوں گا کہ تم بتانے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ اور اس کے بعد پیراہن اتروایا گیا، دربار میں تازیانے لگائے گئے، اور پھر یہ کہا کہ صرف جسم پر تازیانے نہ لگاؤ، بہت خوبصورت ہے نا، ان کے چہرے کو میں ایسا بنا دوں گا کہ اب کوئی ان کو محمد دیباج نہ کہے گا۔ اور پھر تازیانے ان کے چہرے پر لگائے گئے، اتنے تازیانے برسائے گئے کہ محمد دیباج کی آنکھیں ڈھیلے سے باہر نکل آئیں، اور پھر اس حال میں کہ جسم سے خون بہہ رہا تھا، جو اونی لباس ہوتا ہے، جو بڑا چبھنے والا لباس ہوتا ہے، جو بوری قسم کا ہوتا ہے، وہ ان کو پہنا دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد انہیں ایک قید خانے میں رکھا گیا۔ قید خانہ بھی ایک بیسمنٹ ہے، ایک سرداب ہے، اس کے اندر انہیں رکھ دیا گیا، اور مختلف سادات کو وہاں رکھا گیا 3 سال تک، اس حالت میں کہ حتیٰ رفع حاجت کے لیے بھی باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی۔ تعفن اتنا زیادہ، اگر کوئی مر جاتا تھا تو اس کے لاشے کو اٹھایا نہیں جاتا تھا۔ تعفن اتنا زیادہ کہ حتیٰ جو عبداللہ محض ہیں ان کے بدن پر ورم پڑ گئے تھے، یہاں تک کہ ایک دن عبادت کر رہے تھے خدا کی، ہم پر ذرا سی پریشانی آ جائے سب سے پہلے خدا ہی سے بدزن ہو جاتے ہیں، سب سے پہلے اہل بیت ہی سے بدزن ہو جاتے ہیں، اور یہ اس مصیبتوں کے عین عالم میں خدا کی عبادت کر رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں تقریباً بصارت جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب، کہ ایک مرتبہ ان کے بیٹے کو گرفتار کر کے اس کے سر کو کاٹ کر ان کی جانب پھینکا گیا، سر لڑکتا ہوا ان کے مصلے کی جانب آیا یا جہاں بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا اور پوچھا، اس لیے کہ وہ حاکم بھی ساتھ میں ہے، وہ جلاد بھی ساتھ میں کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے، کہا کہ یہ کیا چیز ہے؟ کہا تمہارے بیٹے کا سر ہے۔ بس اتنے عرصے کے بعد بیٹے کا سر جو دیکھا، سر کو چوما اور کہا کہ پروردگار تجھے اس جنتوں میں لے کر جائے گا جس کا تجھ سے اور ہم سے وعدہ کیا ہے، اور سنو، ان سے کہا جو اوپر کھڑے تھے کہ آج ہم مظلوم ہیں، تم ظالم ہو، کل انشاءاللہ تمہارے مظالم کا بدلہ چکایا جائے گا۔ اتنا غصہ آیا حاکم کو، اتنا سٹپٹایا حاکم غصے سے کہ ایک مرتبہ اس بیسمنٹ کی چھت کو گرانے کا حکم دیا اور کہا کہ اس کو گرا دو۔ وہ چھت گرائی گئی اور اسی چھت کے ملبے تلے جتنے سادات موجود تھے، حسنی سادات، سب کے سب شہید ہو گئے۔ مختلف مناظر ہیں، مختلف عبرتناک واقعہ، ان معنوں میں عبرتناک کہ جنہوں نے اتنی زحمتیں اٹھائی ہیں، لیکن بہرحال اختلاف نہیں ہے، جو میں نے دوپہر کو کہا، سب کچھ ہے، قربانی ہے، اختلاف نہیں ہے، لیکن آج ذرا سی بات پر ہمارے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے۔ میں پھر بتا دوں کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو واقعاً بہت کم ہوتی ہیں، چھوٹی ہوتی ہیں۔ آپ کہیں کہ مولانا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم کونے میں ہو کر بیٹھ جائیں کہ اختلاف نہ ہو، نہیں، سمجھائیے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی غلط بات کر رہا ہے، کوئی عقیدے کے خلاف جا رہا ہے، اسے سمجھائیے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا، اس سے زیادہ آپ کی لاٹھی اٹھا کر مارنا
آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، سمجھا دیجئے اچھے پیرائے میں، اچھے طریقے سے. اگر نہیں سمجھ میں آ رہا چھوڑ دیجئے فی سبیل اللہ. پروردگارہ جو میری ذمہ داری تھی وہ میں نے انجام دے دی تاکہ قیامت کے دن میں جواب دہ نہ ہوں. بس عزیزو، مناظر تو بہت سارے ہیں، اسی پر میں اکتفا کرنا چاہتا ہوں. اور میں نے جیسا کہ بتایا کہ کل انشاءاللہ رات کو ہماری جو ہے آخری مجلس ہوگی، اس میں ایک اور موضوع کو مجھے لے کر چلنا ہے اور اسی رات ہی کو ختم کرنا ہے. آج ایک لفظ میں کہنا چاہتا ہوں. آج فاطمہ کے گھر میں شام غریبہ ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا تھا تو ایک جو عجیب حالت دل کی ہوئی تھی اس وقت، وہ یہ ہوئی تھی کہ والد کو جب دفنا کے آئے تھے تو سب سے پہلے جو میں نے کام کیا تھا وہ دیکھا تھا کہ میرے والد کن کن چیزوں کو استعمال کیا کرتے تھے. لباس کو استعمال کرتے تھے، بے اختیار لباس کو سونگھ رہا ہوں، چوم رہا ہوں، آنکھوں سے لگا رہا ہوں، باپ کی خوشبو آ رہی ہے. میرے باپ کا کیا مقام ہوگا اور ان کی مجھ سے کیا محبت ہوگی جو محبت فاطمہ کی حسن و حسین سے ہو. اس لیے کہ ان بچوں نے تو حالت یہ دیکھی ہے نا کہ جب گھر میں آگ لگتی ہے تو بچے یا باپ کی پناہ میں جاتے ہیں یا ماں کی پناہ میں جاتے ہیں، یا بچے وہ ہیں کہ جب گھر میں آگ لگی ہے باپ کی گردن میں رسن بندھی ہوئی ہے اور ماں پہلو سنبھالے بیٹھی. اجرکم اللہ. شام غریبہ ہے. آج کی شب میں شاید زینب کا یہ انداز ہوگا، تڑپ تڑپ کے اٹھتی ہوگی محراب عبادت فاطمہ میں جا کر، وہ جگہ جہاں پر فاطمہ کے قدم ہوتے تھے کبھی زینب چومتی ہوگی، کبھی ام کلثوم چومتی ہوگی. حسین سسکیاں لے رہے ہیں، حسن سسکیاں لے رہے ہیں، اس لیے کہ فاطمہ چلی گئی ہے. سوچئے تو صحیح، گھر کی رونق چلی گئی ہے. ذرا تصور کیجئے وہ گھر کہ دوپہر میں فاطمہ ہو اور اب فاطمہ نہ ہو، وہ گھر کیسا سونا لگ رہا ہوگا. ہمارے ہاں تو فقط محرم کی مجلسیں ختم ہوتی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ سونا سونا سا ہو گیا، فاطمہ ہی چلی جائے. بس ایک مرتبہ بچے تو رو لیتے تھے، کیا علی کا دل نہیں چاہتا تھا؟ لیکن نہیں، بچوں کے سامنے علی نہیں روتے تھے. اور ایک بات یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایک کنواں تھا کہ جس کنویں کے دہانے پر کھڑے ہو کر علی زور زور سے کچھ باتیں کیا کرتے تھے. جب تک فاطمہ زندہ تھی علی نے اس کنویں کے دہانے پر جا کر یہ گفتگو نہیں کی. جب سے فاطمہ گئی ہیں اب علی اپنی پریشانیوں کو بیان کریں تو کسے بیان کریں؟ لہذا علی کا طریقہ یہ ہوتا تھا، رات کے وقت جب بچے سو جاتے تھے خاموشی کے ساتھ قبرستان جاتے تھے، اور وہ قبر کے جس میں جس وقت علی نے فاطمہ کے جنازے کو اتارا تھا تو دیکھا تھا کہ 2 ہاتھ برآمد ہوئے ہیں، رسول خدا کے 2 ہاتھ. اور وہاں پر 2-3 جملے مولا کائنات نے بیان کیے تھے، لقد استرجعت الودیعہ، یا رسول اللہ جو امانت تھی وہ پلٹا دی گئی. میں کہوں گا یا علی آپ فرما رہے ہیں امانت تھی جو پلٹا دی گئی. ارے جو چیز امانت میں دی جاتی ہے اس کو ویسے ہی پلٹایا جاتا ہے. میں پوچھوں گا جب فاطمہ آپ کے گھر میں آئی تھیں تو صورت کبیدہ نہیں تھی، تماچوں کے نشان نہیں تھے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہیں تھی، ہاتھ پر تازیانوں کے نشان نہیں تھے. شاید اسی لیے علی نے دوسرا جملہ یہ کہا وَلَقَدْ اُخْتُلِسَتِ الزَّهْرَا. اُخْتُلِسَتِ الزَّهْرَا اس کا مطلب کیا ہے؟ یا رسول اللہ
ہم سے زہرا کو لے لیا گیا، ہم سے زہرا کو لے لیا گیا، اس لیے کہ فاطمہ کے جانے کی عمر نہیں تھی. 18 برس مرنے کا سن نہیں ہوتا. اور شاید ضمن کلام میں علی یہی سمجھانا چاہتے ہو، ہمیں لے لیا گیا، کبھی تماچا مار کر، کبھی تازیانہ مار کر، کبھی محسن کو شہید کر کے. اور پھر ایک جملہ کہا تھا، آپ کو پتا ہے نا کہ علی نے جس وقت غسل دے رہے تھے ایک فریاد بلند کی تھی اور اسما کو کہا تھا کہ فاطمہ نے مجھے نہیں بتایا کہ اب تک اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی. سنیے گا، اس موقع پر قبر کے کنارے کھڑے ہو کر مولا کائنات نے فرمایا تھا، یا رسول اللہ احفھا بالسؤال، احفھا بالسؤال. کیا مطلب؟ یا رسول اللہ فاطمہ سے پوچھئے، وادار کیجئے، اس سے سوال کیجئے، تب یہ بتائے گی ورنہ خاموش رہے گی. احفھا بالسؤال، پوچھئے، بار بار پوچھئے کہ کیا گزری تم پر، کس نے ظلم کیا، کیسے ظلم کیا، پھر فاطمہ زبان کھولے گی، ورنہ فاطمہ کچھ نہیں بتائے گی. بس رات کو علی آئے ہیں فاطمہ کی قبر کے کنارے. ایک تو وصیت پر بھی عمل کرنا ہے نا. فاطمہ نے کہا تھا، یا علی جب مجھے دفنا دینا تو گاہے بگاہے میرے قبر کے کنارے آ کے قرآن کی تلاوت کرنا. اس لیے کہ اس موقع پر مردوں کو زندوں سے انسیت کی بہت ضرورت ہوتی ہے. یہ بہت معروف وصیت ہے شہزادی کی. بس قبلہ کفایت حسین مرحوم سے منقول ہے کہ جس وقت مولا کائنات کنارے قبر زہرا رو رہے تھے، مرتبہ آسمان پہ نگاہ پہنچی، کیا دیکھا؟ شہزادی نے بالوں کو کھولا ہوا ہے. کہا بنت رسول یہ حالت کیوں بنائی ہوئی ہے؟ سنیے گا سنیے گا. کہا علی بس جلدی سے گھر چلے جاؤ. وہ شہزادی جو علی کو وصیت کر کے گئی ہیں، میری قبر کے کنارے بیٹھو. قبلہ کفایت حسین فرماتے ہیں جناب زہرا نے عرش سے یہ فریاد بلند کی، اے علی بس میری قبر سے جلدی چلے جاؤ، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے میرا حسین ابھی ابھی پیاس کی وجہ سے سونے کی حالت سے بیدار ہوا ہے، پانی کو تلاش کر رہا ہے، میرے حسین کو پانی نہیں مل رہا. علی چلے جاؤ، مجھے یہ تو منظور ہے کہ تم میری قبر کے کنارے سے چلے جاؤ، لیکن مجھے یہ منظور نہیں میرا حسین کچھ دیر پانی کے لیے تڑپے. ارے میں کہوں گا بی بی یہ مدینہ ہے، وہاں علی ہے، آپ نے علی کو پہنچا دیا، حسین کی کچھ لمحے کی پیاس برداشت نہیں ہے. ارے اس وقت آپ کی حالت کیا ہوگی جب حسین دشمنوں سے کہہ رہے ہوں گے اس قولی شربتا من الماء، اے یزید کے سپاہیوں ہو سکے تو 2 گھونٹ پانی پلا دو، میرا کلیجہ پیاس سے بھن. الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آلہ وان تغفر لنا ذنوبنا کلہا جمیعا. پروردگارہ ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خداوندہ ہمارے اس آنے کو، میرے اس ذکر کو، آپ کے سننے کو، میرے اس پڑھنے کو بہترین انداز میں سامان آخرت بنا. خداوندہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. خداوندہ جو مومنین یہاں پر موجود ہیں، شب جمعہ ہے، پروردگارہ ان کی جو پریشانیاں ہیں، رزق کی پریشانی ہو، خداوندہ بیماری کی پریشانی ہو، پروردگارہ گھر میں کسی رشتے کی پریشانی ہو اور کوئی پریشانی ہو، پروردگارہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. خداوندہ دنیا کے جس خطے میں جہاں جہاں مومنین آباد، پروردگارہ تجھے فاطمہ زہرا کا واسطہ
ان کے جان مال ناموس خصوصاً ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ خداوندہ اس حقیر اور ناچیز کی لغزشوں سے درگزر فرما۔ آپ مومنین سے گزارش ہے، شب جمعہ ہے، جملہ مرحومین و مرحومات کے لیے، علماء کرام کے لیے، مراجع اعظام کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ، حالیہ واقعات میں شہید ہونے والے مومن و مومنات، آپ کے مرحومین، مجھ حقیر کے مرحومین، اور خصوصاً مرحوم میر حرمت علی اور مرحومہ آفتاب بیگم، اسی طریقے سے مرحوم محمد ریاض۔ بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین ایاک نعبد اہدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير ماتم فاطمة الزهراء۔ انشاءاللہ کل رات کی مجلس عشرے کی آخری مجلس ہوگی، آپ لوگوں سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی گزارش ہے۔ یا حسین اے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، اے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، اے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، اے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، اے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، اے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، اے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، اس کے گھر کو جلانے آئے ہیں، اس کے گھر کو جلانے آئے ہیں، جس کے گھر میں قرآن آیا ہے، اے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، اے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، اس کے گھر کو جلانے آئے ہیں، اس کے گھر کو جلانے آئے ہیں، جس کے گھر میں قرآن آیا ہے، اے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، اے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، بڑے دربار میں مسلمان دونوں جھٹلا
دیے ہیں لال اس کے، جانے کیسا سلوک کر ڈالا، پل میں ہو گئے سفید بال اس کے، جن کے بے ہوش ہو گئی زارا، حال زینب کو جب سنایا ہے، اے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، اے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے۔ بڑے دربار میں مسلمان دونوں جھٹلا دیے ہیں لال اس کے، جانے کیسا سلوک کر ڈالا، پل میں ہو گئے سفید بال اس کے، گر کے بے ہوش ہو گئی زہرا، حال زینب کو جب سنایا ہے، اے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، اے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے۔ جو اجر سیدہ نے ہے پایا، کیسے کوئی لگائے اندازہ، جب مسلمانوں نے کیا حملہ، یوں لگا فاطمہ کو دروازہ، زخمی پہلو سے پاک بیوی نے مر کے بھی ہاتھ نہ اٹھایا ہے، اے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، اے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے۔ جو اجر سیدہ نے ہے پایا، کیسے کوئی لگائے اندازہ، جب مسلمانوں نے کیا حملہ، یوں لگا فاطمہ کو دروازہ، زخمی پہلو سے پاک بیوی نے مر کے بھی ہاتھ نہ اٹھایا ہے، اے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، اے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے۔ بولی فضائی سے رلاؤ نہ، کھڑکیاں دو نہ، کچھ تو شرم کرو، دیکھ جس کو نبی کھڑے رہتے، اس کو دربار میں کھڑا نہ کرو، روئی جب لاڈلی محمد کی، سارا دربار مسکرایا ہے، اے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، اے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے۔ بولی فضائی سے رلاؤ نہ، کھڑکیاں دو نہ، کچھ تو شرم کرو، دیکھ جس کو نبی کھڑے رہتے، اس کو دربار میں کھڑا نہ کرو، روئی
جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے، باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، بولی فضائی سے رلاؤ نا جھڑکیاں دو نہ کچھ تو شرم کرو، دیکھ جس کو نبی کھڑے رہتے اس کو دربار میں کھڑا نہ کرو، کوئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے، باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، جو جر سیدان ہے پایا کیسے کوئی لگائے اندازہ، جب مسلمانوں نے کیا حملہ یوں لگا فاطمہ کو دروازہ، زخمی پہلو سے پاک بی بی نے مر کے بھی ہاتھ نہ اٹھایا ہے، باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، بڑے دربار میں مسلمان دونوں جھٹلا دیے ہیں لال اس کے، جانے کیسا سلوک کر ڈالا، پل میں ہو گئے سفید بال اس کے، گر کے بے ہوش ہو گئی زہرا، حال زینب کو جب سنایا ہے، باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، اس کے گھر کو جلانے آئے ہیں، اس کے گھر کو جلانے آئے ہیں، جس کے گھر میں قرآن آیا ہے، باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، بولی فضائی سے رلاؤ نا جھڑکیاں دو نہ کچھ تو شرم کرو، دیکھ جس کو نبی کھڑے رہتے اس کو دربار میں کھڑا نہ کرو، کوئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے، باد رسول امت نے یا حسین 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 یا
یا حسین 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 سیدہ فاطمہ 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 میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایسا بدلا ہے مدینہ اپنا حق مانگ رہی ہوں غاصب سے کلمہ گو کرسی نشی ہے اور میں کب سے کھڑی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایسا بدلا ہے مدینہ اپنا حق مانگ رہی ہوں غاصب سے کلمہ گو کرسی نشی ہے اور میں کب سے کھڑی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں پوچھا ہے یہ بتا کیا کیا مسجد میں ہوا روکے مسجد کبھی دیواروں کو تھاما کبھی میں خاک پہ بیٹھی ہوں تھک کر کبھی بیٹوں نے سنبھالا کبھی راستے میں گری ہوں
دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں پوچھا در نے بتا کیا کیا مسجد میں ہوا روکے بس اتنا کہا کبھی دیواروں کو تھاما کبھی میں خاک پہ بیٹھی ہوں تھک گئے کبھی بیٹوں نے سنبھالا کبھی راستے میں گری ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں پوچھا ہے در نے بتا کیا کیا مسجد میں ہوا روکے بس اتنا کہا کبھی دیواروں کو تھاما کبھی میں خاک پہ بیٹھی ہوں تھک کر کبھی بیٹوں نے سنبھالا کبھی راستے میں گری ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں جتنے دکھ میں نے سہے یہ دل پر پڑے بہت سے آرام بنے یہی دکھ کم تو نہیں ہے اس قدر تنہا مدینے میں ہوئی ہوں کوئی سنتا ہی نہیں ہے کہ میں کیا بول رہی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں جتنے دکھ میں سہے یہ دن پر بھی پڑے وہ سے آراد بنے یہی دکھ کم تو نہیں ہے کس قدر تنہا مدینے میں ہوئی ہوں کوئی سنتا ہی نہیں ہے کہ میں کیا بول رہی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایسا بدلا ہے مدینہ اپنا حق مانگ رہی ہوں غاصب سے کلمہ گو کرسی نشی ہے اور میں کب سے کھڑی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا میں بنت نبی ہوں ایسے خاموش ہو جو کہنا چاہو کہو اما کچھ تو بار
کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایسا بدلا ہے مدینہ اپنا حق مانگ رہی ہوں ناصب سے کلمہ گو کرسی نشی ہے اور میں کب سے کھڑی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایسے خاموش ہو کیوں کہنا چاہو جو کہو اما کچھ تو بولو رو کے